Any regret in life? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आप अपने साथ कर दो तो आप फिर भी यू कैन फॉरगिव योरसेल्फ, लेकिन वही हकूकुल इबाद वाली बात आ जाए, अगर आप किसी के साथ कुछ कर दो ना तो वो रिग्रेट आई थिंक रह जाती है, बिकॉज आपको पता है आपने शायद किसी का दिल दुखाया और यू हर्ट समबडी. सो अगर ऑन टॉप ऑफ माई हेड मैं एक सिचुएशन याद करती हूँ, आई हैड टू रियली क्यूट पैरट्स, तोते, जो दे वर वेरी डियर टू मी. अब तो खैर वो उड़ गए हैं, बट लाइक दे वर वेरी डियर टू मी. तो मैं उनको क्या करती थी, समटाइम्स बाहर धूप लगाने के लिए ना बाहर रख देती थी. और ये यहाँ या कनाडा? पाकिस्तान में. सो व्हाट हैपन वाज, मेरा जो मुलाजिम था मैंने उसको बोला कि मैं जा रही हूँ तो तुम ना मेरे पैरट्स जो है ना रात को अंदर कर देना, ठीक है. तो उसने कहा कि हाँ मैं कर दूँगा. मैंने आई थिंक 2-3 दफ़ा उसको रिमाइंड किया था, बट आई गेस वो भूल गया और व्हाटएवर. तो उसने ना सारी रात मेरे पैरट्स जो है ना अंदर नहीं रखे और रात को तूफ़ान आ गया एंड वो सारी रात भीगते रहे. सो इन द मॉर्निंग जब मैं आई तो आई सॉ कि वो भीगे हुए थे एंड दे डिडंट लुक सो गुड. सो आई स्लैप्ड हिम. ओह. Yeah, which was bad. I mean, I'm not proud of it. I did something horrible. आप जो तशद्दुद के इतना खिलाफ हैं. मैं खिलाफ हूँ, लेकिन वही बात है ना, लाइक उस वक्त. और भी आप कनाडा में होती तो कम्युनिटी सर्विस कर रही होती. एक्चुअली वो भी कर रहा हूँ. हाँ वैसे मैं कर रही होती आप. देखिए मैं तशद्दुद के खिलाफ हूँ, बट जो जानवरों के लिए मेरा दिल महसूस करता है ना, आई फील लाइक अल्लाह ताला ने कुछ ज़्यादा ही एम्पैथी डाल दी है मेरे, लाइक फॉर एनिमल्स. आपने कहा बंदे को तो तकलीफ दूंगा. हाँ आई मीन लाइक he shouldn't have, अगर उसे नहीं करना था मुझे बता देता बाजी मैं नहीं करूँगा तो मैं खुद ही कर देती. It's just I gave the task to him और उसने नहीं किया. ये नहीं होना चाहिए, जैसा कि आपने खुद भी कहा. मगर फिर आपने उससे माजरत की या नहीं? हाँ मैंने कुछ दिनों बाद की उससे. It took a while for me to process कि मैंने गलत किया. पहले मैं थोड़ा सा ईगो में भी थी कि नहीं उसने ऐसा क्यों किया. फिर मेरे पेरेंट्स भी ठीक हो गए तो then I did apologize. महरीन, कभी आपने इसका एनालिसिस करने की कोशिश की कि वो लोग जिनकी तरबियत और जिनकी आइडियोलॉजी जो है वो, जैसे कि आपने कहा कि भी बच्चों पे भी बिल्कुल तशद्दुद नहीं होना चाहिए, एक ऐसी बच्ची जो ये समझती है, एक ऐसी लड़की कि यार हल्का सा और यकीनन नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए, और किसी ज़िंदगी के मौके पे वो वायलेंस पे मजबूर हो जाता है. वायलेंस इज़ रॉन्ग. मैंने भी गलत किया एंड नोबडी शुड डू इट, वेदर इट्स अ मेल फीमेल. मैं ये तो कह ही नहीं रहा. मैं कह रहा हूँ इतनी तरबियत और इतनी क्लैरिटी होने के बावजूद कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, क्यों कर जाते हैं लोग? इमोशंस गेट द बेस्ट ऑफ यू, यू नो. आप एक सवाल है यहाँ. अगर आप कनाडा में होती तो आपको वहाँ के लॉज का पता है, जैसे कि मैंने कहा कि आप कम्युनिटी सर्विस कर रही होती, या हो सकता है वो पुलिस रिपोर्ट कर देता तो आपके लिए और मुश्किलात होती, क्या फिर भी ये मुमकिन हो सकता था? फिर भी हो सकता था. It's not about the laws, it's about emotions. मुझे ये नहीं था कि okay I'm gonna be held accountable in Canada तो मैं कनाडा पे किसी पे हाथ ना उठाऊँ. I mean ऐसा नहीं है. I've had incidents in school and stuff, you know. तो when I was कनाडा में मारा younger, आपने किसी को? हाँ कनाडा में मारा? मैंने नहीं मारा, but like I've witnessed them and like हो जाता है, जैसे adolescent years आपस में. हाँ, yes, आपस में हो जाता है. When you're much younger, of course I'm an adult now, तो उस वक्त भी हो जाता है, but like ऐसा नहीं है. I feel like emotions get the best of you. I feel like कनाडा में people are more civilized, so वो नौबत नहीं आती इतनी शायद कि आप उस लेवल पे जाओ. I feel like I don't want to belittle anybody here, but like मुझे ऐसा लगता है कि that person, although I was wrong, लेकिन he really tested my patience, you know. Like उसको मैंने बोला था, आप कुछ होते हैं ना ऐसे मुलाजिम, आप बोल दो and then they're काम चोर, they don't do anything. I'm not trying to justify कि मैंने सही किया, लेकिन उस वक्त if it wasn't, अगर वो मेरी कोई चीज़ तोड़ देता या अगर वो if it was something material, शायद मुझे फ़र्क ना पड़ता. But because they were my pets and animals are so dear to me. Like मुझे जानवर बहुत पसंद है. मेरे घर में 3 कुत्ते हैं, 2 बिल्लियाँ हैं, you know. And मेरे घर में जो है बाहर जितने भी आवारा कुत्ते हैं ना, like I always make sure मेरे मुलाजिमों को पता है कि मेरे घर में वो बाहर कुत्तों को खाना डालते हैं. So like I've always been मुझे एनिमल क्रूल्टी के मैं बहुत अगेंस्ट हूँ. सो आई थिंक इट वाज अ रियली हॉरिबल रिएक्शन फ्रॉम माय साइड, बट उस वक्त लेकिन तशद्दुद वायलेंस एक चीज़ है, सेल्फ रिस्पेक्ट एक चीज़ है. दोनों हर्ट होती है ना बुरी तरह. बिल्कुल. जैसा कि मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये कोई प्रैक्टिस भी नहीं है ना कभी जिंदगी में. एक आई डोंट नो, आई एम नॉट अब्यूसिव. हाँ, मैं आपको मैं सिर्फ समझना चाह रहा था कि मैंने आपसे ये सवालात क्यों किए ज़्यादा, इसलिए कि मैं समझना चाह रहा था कि हमारे मुआशरे के वो लोग
یا وہ طبقہ جس کے پاس بہت ایکسپوجر ہے دنیا کا, وہ دنیا جو وائلنس کے خلاف ہے, وہ دنیا جو سیلف رسپیکٹ کو بہت ویلیو دیتی ہے, وہ دنیا جو ایکویلٹی پہ, ہیومن ڈگنیٹی پہ بلیف رکھتی ہے, وہ بھی غلطی کرتی ہے کبھی کبھی نا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں پھر وہ کیسے سوچتے ہیں, چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں. بالکل میں اس حوالے سے آپ سے پوچھ رہا ہوں. غلطی ہو جاتی ہے ہر کسی سے. اور میرے لیے امپورٹنٹ بات یہی ہے ان دا اینڈ کہ آپ کو ریگریٹ تھا, آپ نے اس سے معافی بھی مانگی, اور غلطی بھی یہی آدمی کر بھی سکتا ہے. if you have like repetitive scenarios, اگر آپ بار بار ایک چیز کر رہے ہو, ہاں تو پھر یہ ہے کہ and you're not even sorry if you have an ego issue, if you're arrogant کہ میں نے کیا, ہاں کیا تو کیا, جو کرنا ہے کر لو, if you have that kind of attitude تو پھر یہ تو غلط ہے. اور آپ کو پتہ ہے ابھی آپ نے دین کی بات کی, تو دین میں بھی یہ جو ندامت ہے نا, اپنے اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, ہم سب سے ہوتی ہے, کسی بھی نوعیت کی غلطی ہوئی ہے, اس کے اوپر نادم ہونا, معذرت کرنا, توبہ کرنا, اس شخص سے بھی معافی مانگنا, خدا سے بھی معافی مانگنا, یہ فعل اس کو بہت پسند ہے خدا. بے شک, بیکاز ہم ہیومنز ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. اس کے اوپر کھڑے ہو جانا جو ہے وہ بری بات ہے, وہ ایروگینس کو شو کرتا ہے. سو ہیپیسٹ مومنٹ, I think I'm happiest when I travel. میں جب دنیا گھومتی ہوں, میں نئی نئی جگہ دیکھتی ہوں, تو میں بہت خوش ہوتی ہوں. مہرین شاہ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ, ہارٹ بریک. آئی تھنک مجھے تو ہارٹ بریک ہی ایموشنلی افیکٹ کرتا ہے, باقی چیزیں آئی ایم لائک ویری ویری اسٹرانگ. جب when you really put your trust in somebody, when you really feel like this person has your back, is never going to betray you, اور اگر وہ آپ کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے یا کچھ کرتا ہے, تو آئی تھنک آپ پھر اس زون میں چلے جاتے ہو. آئی فیل لائک اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا تھا, لائک آئی ہیو ایوری تھنگ, تو مجھے کبھی اس طرح سے کسی چیز کا غم نہیں ہوا other than the fact کہ لائک میرا دل ٹوٹا, you know, that's about it. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو یاد کر کے like I keep dwelling over the past and I'm miserable. No, it's okay, whatever. Like it was. کیسے نکلی آپ اس سے؟ I think آپ نکل جاتے ہو, life goes on. Like آپ کیا کر سکتے ہو, you have no other choice. آپ کتنی دیر ایک سینیریو کو اپنے مائنڈ میں ریمینس کرتے رہو گے اور ریپیٹ کرتے رہو گے. There's no point. And once you've really cried it out, you've vented, when you've let that emotion out of your system, پھر وہ ایک تو ٹراما بھی نہیں بنتا, اور you just kind of move forward and it makes you stronger. Like I feel like I'm invincible now. Like مجھے like when you've had heartbreaks or when you've had people betray you, اس کے بعد آپ کو فرق نہیں پڑتا. In fact, that is where the spirituality aspect comes in, you know. آپ انوینسیبل ہو جاتے ہو یا آپ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہو؟ No, I trust people. Okay. I trust people, لیکن تو مجھے ہوتا ہے اس ہارٹ بریک نے آپ کے ٹرسٹ کرنے کی عادت کو کوئی وہ نہیں کیا؟ No, You still trust people? I trust people. I trust people. I'm more vigilant now. Trust میں کر لیتی ہوں, اور کرنا بھی چاہیے. Just because somebody messed up doesn't mean اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری کہ دنیا آپ خراب کے ہے. کسی اچھے why would you want to be deprived of a good human who is a trustworthy person just because your past, you know. ساری دنیا ایک جیسی تھوڑی ہے. Exactly. So one should have a very optimistic, positive attitude. And جب آپ اسٹرگل کے دور میں ہوتے ہیں کسی بھی شعبے میں, تو بہت سارے لوگ نا بہت ساری باتیں کرتے ہیں, جملے کستے ہیں, چاہے کیسا ہی آدمی سکسیسفل کیوں نہ ہو اپنے شعبے میں, آگے جا کے بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ سننا پڑتا ہے. جی. کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتی ہیں کہ اس نے آپ کو بہت تکلیف دی ہو اور جو گڑ گئی ہو, جو آپ سمجھتی ہیں, جو آپ لوگوں کو کہہ سکے کہ نہیں یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے, نئے آنے والوں کے لیے رستہ بنانا چاہیے, اور بعد کو چھوٹی سی بات اسے تکلیف دیتی ہے. تکلیف تو مجھے انہی باتوں سے ہوئی ہے, you know, like I've had experiences جس میں, you know, اگر آپ کسی کے ٹرمز پہ نہیں چلے تو وہ آپ کو ڈپرائیو کر دیتے ہیں اس کام سے یا پروجیکٹ سے, you know. So that is very hurtful. کیونکہ I'm here to work, and just because I'm not obedient to somebody's expectations, اس کی وجہ سے اگر آپ کو پروجیکٹ نہ ملے یا کام نہ ملے, so that is ایکسپیکٹیشن سے آپ کی مراد ہے ادر دین پروفیشنل جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے ہٹ کے. جی جی. اینڈ یو نو اٹس فنی بیکاز آئی ہیو ہیڈ سچ ایکسپیرینسز, اور ایک میرا ایکسپیرینس ہوا تھا جس میں آئی واز ویری ووکل ایز ویل, اینڈ آئی کیم آن سوشل میڈیا اباؤٹ اٹ, جو کہ کافی ہائی لائٹ بھی ہوا تھا. تو you'd be surprised when I came back to Pakistan, there was one director, I'm not going to mention his name, but when I met him in Karachi, I believe, and you know what he said, تم کیا کر رہی ہو, تم سوشل میڈیا پہ تم نے کیوں یہ سارا
اس ڈائریکٹر کو ایکسپوز کیا یا یہ کیا وہ کیا. تو اس طرح تو تمہیں کوئی کام نہیں ملے گا. اب تو تمہارے ساتھ لوگ کام کرنے سے ڈر جائیں گے. You know, that's what he said. Instead of saying کہ I'm proud of you, you did the right thing, that's so brave of you, you came out and you told your story, اور تم نے اچھا کیا, ہم سپورٹ کرتے ہیں ہمیں, you know, none of that positive feedback. He scared me even more. He said تم نے اب تو ڈائریکٹر لوگ تمہارے ساتھ کام کرنے سے ڈر جائیں گے بیکاز ان کو کیونکہ تم نے ایکسپوز کر دیا نا ایک بندے کو, تو اب باقی بھی جو ہے نا تمہارے ساتھ کام نہیں کریں گے, وچ آئی فاؤنڈ ویری آڈ بیکاز جسٹ بیکاز اس کا آر یو ٹرائنگ ٹو سے کہ باقی بھی ویسے ہیں, یو نو, آر دے آل لائک دیٹ, اور وہ اسی لیے ڈریں گے نا, اور کیوں ڈریں گے. سو آئی فاؤنڈ دیٹ اسٹیٹمنٹ ٹو بی ویری آڈ. آئی ڈونٹ نو وائی ہی سیڈ دیٹ ٹو می. آپ نے ذکر کیا ایکسپیرینسز کا, جی, تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کو کئی مرتبہ اس کا سامنا ہو؟ ہاں, not a lot but a few times. اچھا, few times. اٹس ویری سیڈ. میں چاہوں گا یہ بھی آپ ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ معاشرہ جو ہے وہ اچھے اور برے لوگوں سے بنا ہے. ہمارا معاشرہ بھی ایسے ہی ہے. مگر آپ نے خود کہا کہ بہت زیادہ ہوا آپ کو مختلف طرح کے تجربات, مگر بہت زیادہ نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب ہے اچھے لوگ بھی بہت پروفیشنل ہیں اور بالکل اپنے کام سے کام کرتے ہیں, بہت اور اچھے آپ لوگ کو ایسا ہیں. اچھا انوائرمنٹ فراہم کرتے ہیں کہ آپ میں جب سیف محسوس کرتے ہیں. نئی اس انڈسٹری میں آئی تھی تو میرے جنہوں نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا, وہ ان کا نام ہے حسیب خان, وہ ایکٹر بھی ہیں. What a nice guy. حسیب حسن, حسیب خان, حسیب خان, what a nice guy. ہاں, وہ جو ہمارے اپنا اینکر بھی ہیں اور اچھا ایکٹر بھی ہیں. So he you know always guided me and صحیح باتیں بتائی, and you know if you have that sort of guidance then I guess you can survive. لیکن اگر ایک بالکل you know clueless oblivious بندہ اس انڈسٹری میں آئے, you can face a lot of harsh, it is a harsh reality اس انڈسٹری میں ہے, you know, like but you just have to grow thick skin, you know. یہاں پہ تو ایسا بھی ہے that if you know if you are from the media you are labeled کہ okay she's from the media so she's not a good girl. حالانکہ ایسا نہیں ہے, لیکن میں یہ نہیں بولوں گی, میں اس پروفیشن کو برا نہیں کہوں گی بیکاز آئی ایم ان دس پروفیشن اینڈ اس میڈیا نے مجھے بہت عزت بھی دی ہے اور بہت پیار بھی دیا ہے. آئی ایم ہو آئی ایم بیکاز آف دس انڈسٹری. تھینک یو سو مچ مہرین, آپ آئیں, بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ, آئی ہیڈ اے گریٹ ٹائم. تھینک یو سو مچ. اور اگین ہماری دعائیں کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے اور اسی انڈسٹری میں کامیابی دے, آپ کو جانے کی ضرورت پیش نہ آئے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو فار یور